اب دیکھیں یہ جو آسٹریلیا میں ہوا ہے اس سے کتنا اثر پڑے گا ان تمام اسٹوڈنٹس پہ جو کہ وہاں جانا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سو کو اس واقعے کی وجہ سے ویزے نہ ملیں. جی شکیل. بالکل ٹھیک. اب ہم اگر اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آئیں، ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا 16 دسمبر 1971 کو، اور آج بھی ہم 54 ایئرز ہو گئے ہیں اس واقعے کو، اس کا درست انالیسس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. اور ہمارے ہاں آج بھی لوگ، آپ کو پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، وہ بھی آپ کو وکٹم بلیمنگ کرتے نظر آئیں گے کہ جی یہ تو بنگالیوں کا فالٹ تھا، مکتی بانی کا فالٹ تھا. حالانکہ حامد میر کا ایک کالم مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے لکھا تھا 11 جون 2015 کو ڈیلی جنگ میں کہ بھارتیوں نے مکتی بانی کو کمزور کرنے کے لیے مجیب باہنی بنائی تھی جو جنرل عثمانی کے تابع نہیں تھی. اور ہمارے اے کیو خان، ڈاکٹر اے کیو خان صاحب، جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا گریٹسٹ پاکستانی پیٹریٹ آن دا فیس آف دی ارتھ، انہوں نے 23 دسمبر 2009 کو جنگ اور نیوز میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کا قتل عام کیا، اور ایک واقعے میں 100 دانشوروں کو وہ اکٹھا کر کے ان کو گولی مار دی گئی، اور ڈھاکہ کے جو سبربز ہیں وہاں پہ ایک میس گریو میں ان کو دفن کر دیا گیا. یعنی یہ ڈاکٹر اے کیو خان کہہ رہا ہے، کوئی انڈین پروپیگنڈسٹ نہیں کہہ رہا. اس کے باوجود ہمارے ہاں جو ہے لوگ ابھی تک ڈینائل میں ہیں، دے ڈونٹ ایکسیپٹ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن دا رائٹ لیسن. تو کیا ہے یہ پرابلم، کیا ہے ہمارا؟ یہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی پلیز. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہماری جو پالیسیز تھی نا وہ بڑی، ان میں ڈسکریمنیشن تھی، خاص طور پہ بنگالیوں کے حوالے سے. حالانکہ وہ 55% تھے ہماری کل آبادی کا، لیکن ہم نے بنگالی زبان کو ایک قومی زبان کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف ہم نے اردو کی بات کی اور اردو ان کے اوپر مسلط کی گئی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج رائٹس بھی ہوئے جس میں کہ اسٹوڈنٹس بھی مارے گئے. پھر ہم نے ان کے جو بنگال سے جن ہمارے حکومتی عہدیداروں کا تعلق تھا ان کے ساتھ جو کچھ کیا، خواجہ ناظم الدین کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا، حسین شہید سہروردی کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا، وہ اس سے پھر وہ ایک طرح کی جو دوری تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان، وہ بڑھتی چلی گئی. اور اس کا جو پھر یہ ہوا کہ 70 میں سیلاب آیا، تو وہ سیلاب میں بہت تباہی ہوئی، لیکن اس کو بھی ہم نے نظر انداز کیا. تو وہ اتنا پھر وہ ایک طرح سے ایک مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو کرتا دھرتا تھے ان کے خلاف ایک لاوا ابل پڑا کہ 1970 کے الیکشنز میں عوامی لیگ جو تھی، جو کہ اٹانومی چاہتی تھی ایسٹ پاکستان میں، وہ جیت گئی، اور وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ غالباً 161 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی پورے پاکستان سے. 161 یا 162 تھیں، اور 59 سیٹس جو تھیں وہ پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں. تو اصولی طور پہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی، ان کو حکومت نہیں ملی، اور اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ ایک سول انریسٹ کی موومنٹ شروع ہو گئی، جس کو ہم نے بذریعہ طاقت کچلنے کی کوشش کی، اور 25 مارچ 1971 کو ایک ملٹری ایکشن شروع کر دیا. اور یہ ملٹری ایکشن جو ہے یہ دسمبر تک جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 5 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 10 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ مارے گئے اس ایجیٹیشن کے دوران. آپ نے جو ذکر کیا یونیورسٹی کے پروفیسرز کا، ڈھاکہ یونیورسٹی کے، وہ بھی اسی دوران ان کو مارا گیا. میں ذاتی طور پہ وہاں پہ گیا ہوں ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اور میں نے ساری جگہیں دیکھی ہیں. تو یہ پھر ایسے ہوا کہ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب بنگالی جو تھا وہ مشرقی پاکستان سے وہ مائیگریٹ کر کے ویسٹ بنگال انڈیا چلا گیا، کیونکہ ان کا جینا ہم نے دوبھر کر دیا تھا یہاں پہ. تو انڈیا کو پھر یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے
کا ویسٹ بنگال، کیونکہ 1.5 کروڑ بنگالی آ گیا تھا وہاں پہ. تو انڈیا نے مکتی باہنی جو کہ ایک فریڈم موومنٹ تھی، ان کے جو ممبرس تھے ان کو باقاعدہ ٹرین کرنا شروع کر دیا، ان کے کیمپس بنائے، ان کو ہتھیار استعمال کرنے کی ٹریننگ دی، اور پھر وہ مشرقی پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے لگے. تو جب یہ ساری صورتحال بن رہی تھی تو 4 اور 5 دسمبر کی رات کو پھر پاکستان نے مغربی حصے سے انڈین ایئر بیسز پہ اٹیک کیا. یعنی ہمارے جو 50 کے قریب جہازوں نے 11 انڈین ملٹری ایئر بیسز پہ اٹیک کیا، اور یہاں سے پھر باقاعدہ طور پہ جنگ شروع ہوئی. اور اس کے فوراً بعد اندرا گاندھی نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا، آل آؤٹ وار کا اعلان کر دیا، اور پھر انڈین فورسز جو تھیں وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں. اور 4-5 کی درمیانی رات کو جو جنگ شروع ہوئی اس کا اختتام جو ہے وہ پھر یہ 16 دسمبر کو ہوا، جب جنرل نیازی نے ہتھیار پھینکے اور سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے. تو یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک نیا ملک بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا. جی شکیل. اچھا وسیم صاحب، اس آپریشن کا نام جو ہے وہ چنگیز خان تھا، آپریشن چنگیز خان، جب پاکستان نے ایئر اٹیک کیا. اچھا بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں جو ہے اب تک اس کا جو انالیسز ہے، ہم نے سبق سیکھنے کے بجائے اس کی توجیحات شروع کر دیں، اس کو ایکسپلین اوے کرنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں ہمارا قصور نہیں تھا، وہ تو ایک سازش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے حبیب جالب نے بڑے بڑے پروفیسروں سے وہ بازی لے گئے. ان کے 2 شعر ہیں، ایک قطع ہے وہ کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اور پھر حامد میر، ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پاکستانی جرنلسٹ، ان کا کالم اگر آپ دیکھیں گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ نسل تو نہ بدلی جغرافیہ بدل گیا. انہوں نے ایک میجر جنرل کو یہ کوٹ کیا ہے، خادم حسین کو، کہ نیازی نے کچھ ملٹری آفیسرز کی موجودگی میں کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں مجھے سمجھتے کیا ہیں، میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. تو یہ سن کر میجر مشتاق جو ایک بنگالی آفیسر تھے وہ باتھ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی. تو یہ چیزیں ہیں، اگر اپنی نوجوان نسل کو نہیں بتائیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے ایسٹ پاکستان کے اس واقعے سے؟ جو صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے سیریس نہیں، ہم انالیسس نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم سچائی جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل سے چھپا کر رکھتے ہیں اور اس سچائی کو خود بھی فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے جہاں تک میرے نالج میں کہ 1971 کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ جو رپورٹ ہے حبود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے، ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج، وہ آج تک پاکستان میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی تک آفیشیلی جو ہے اس کو ایشو نہیں کیا گیا. اور بالکل نہیں یہ ہوا. رپورٹ جو ہے وہ جس کو آپ آرچ اینیمی کہتے ہیں اپنا، تو وہاں اس ملک سے جو ہے وہ یہاں ایکسپورٹ ہو کے آتی ہے. تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1971 میں ہوا کیا. سر دیکھیں، ایک اس کے ویسے تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں. جو سب سے پہلے جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ 1947 کی جو ریزولوشن ہے پاکستان کی، اس میں ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. مثلا وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کی گئی ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بات کی گئی ہے، سوورن جو ہے ایک ڈومینین کی بات نہیں کی گئی. ڈیمانڈ ہی آپ ایک سے زیادہ، یعنی آپ پہلے سے یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بنگال ہے اور جو آپ کا نارتھ ویسٹ کا جو مسلم میجورٹی ایریا ہے، تو ان دونوں کے کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے کمپیٹیبل کریں گے؟ تو یہ ایک تو مجھے جو سوچ ہے پارٹیشن کے وقت، وہ بنگلہ دیش کے جو بعد میں بنگلہ دیش بنا ہمارا ایسٹرن ونگ تھا، تو اس میں بھی ہمیں جو وہاں کا جو انٹیلیجنسیا ہے، جو وہاں کے ٹیچرز ہیں، جو وہاں کے انٹلیکچوئلز ہیں، جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں، تو وہ ایک مجھے سوچ ملتی ہے وہاں، ایک فکر کا ان کا حصہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ایک سنگل ڈومینین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ 2 ڈومینینز الگ الگ ہوں گے، اور یا کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے گا جس میں ایک لوز فیڈریشن ہوگی یا لوز کانفیڈریشن ہوگی، جس میں میکسیمم آٹونومی کی بات کی گئی ہوگی. تو وہ ایک تو وہ نہیں ہوا، اور وہ فرام دی ویری فرسٹ ڈے جو تھا وہ ہمیں وہاں پہ ایک اس طرح کی فکر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہوئی نظر آئی.
दूसरा, दोनों मुल्कों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। ये मुझे समझ नहीं आती थी कि किस तरह से ये एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहकर दोनों को चलाएंगे। और फिर वो दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर है, और फिर एक ऐसा मुल्क बैठा हुआ है जो ना आपको तस्लीम कर रहा है, ना आप उसे तस्लीम कर रहे हैं, और वो एक एनिमिटी के बंधन में जो है वो बंधे हुए हैं। फिर चौधरी साहब, प्रॉब्लम है माइंडसेट का। आपने पार्टीशन के बाद एक खास माइंडसेट जो था वो अडॉप्ट कर लिया है, और वो माइंडसेट, आई एम सॉरी टू से, अगर किसी को ये इस बात से नाराजगी हो तो वो मुझे पंजाबी माइंडसेट ही नजर आता है। देखिए, झूठ जो है वो पैदा होती है बांग्लादेश के अंदर, तो बरामद होती है बाहर, और उसकी जो इनकम जब आती है तो वो लगती है जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके ऊपर, और जो ईस्ट पाकिस्तान इसके ऊपर प्रोटेस्ट करता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारा पैसा जो है वो बाहर बाहर से मंगवा के आप हमारी प्रोडक्ट्स बाहर भेजते हैं, और पैसा आप अपनी डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहाँ की आर्मी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अंडर रिप्रेजेंटेशन है उनकी। यानी आप यहाँ से जाकर आप उनको जाके बताते हैं हम आपको सिखाने हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, यानी आप उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उनका एक कल्चर है सर, वो ऑटोनॉमी के लिए लड़े थे ऑटोनॉमी के लिए लड़े थे कि हम रियल इंडिपेंडेंस मांगते हैं, और ये लोग भूल जाते हैं वहाँ एक इंटेलेक्चुअल बहुत एक लंबी जो है वो तहरीक है। तो यहाँ पे तो पंजाब में या दूसरे यहाँ के जो 3-4 सूबे थे, वहां हमें इस तरह की नहीं नजर आती। फिर आपको जो पार्टीशन की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहाँ से मिलती है? वो तो आपको यूपी से मिलती है, वो तो आपको बंगाल से मिलती है, वो तो आपको पाकिस्तान इधर से तो नहीं मिली। ये तो 1940 के बाद हम पंजाब का सुनते हैं, और यहाँ पे भी यूनियनिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो तो मुस्लिम लीग को मानते ही नहीं थे। और करारदाद का हम सुनते हैं सिंध के अंदर, ठीक है, वो किस सन में जाके सुनते हैं? उससे पहले हमें यहाँ पर सवाए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के या टेरिटोरी जो हम चाह रहे हैं कि एक अलग यहाँ पे हमें पाकिस्तान के लिए वो उस नोयत की मूवमेंट नहीं मिलती जो यूपी और बंगाल के अंदर मिलती है। तो आपने जब उन्हें उनके राइट्स देने के लिए आप तैयार नहीं है, आप उनके रिसोर्सेज के ऊपर काबज होके बैठे हुए हैं। फिर एक लैंग्वेज का इशू था, वो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। मैं जनाब साहब की सोच पे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करता हूँ। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बंगाली जो है वो उनसे छीन ली जाए एज ए प्रोविंशियल लैंग्वेज। वो एक दोनों विंग्स के लिए एक यूनाइटेड लैंग्वेज जो उर्दू जो है वो रखना चाह रहे थे। उसका ये मतलब कतई नहीं था कि वो उसको लिमिटेड कर दिया जाए बंगाली को। लेकिन फिर उस इशू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला बन गया। आपने देखा कि स्टूडेंट्स बाहर आ गए, स्टूडेंट्स के बजाय ये इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा कि आपने वहाँ पे स्टूडेंट्स के खिलाफ जो था मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया, वहाँ उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो ये बातें तो हमें ना मुतालिया पाकिस्तान में मिलती हैं चॉइस सब, ना किसी और किताब में मिलती हैं। ये हमारी हिम्मत है कि पता नहीं किन किन रिसोर्सेज से हम पकड़ पकड़ के किताबें, और वो भी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। आम आदमी बेचारा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं समझता, तो उर्दू में तो उसको ये सारा मटेरियल ही मिलता है, ठीक है। तो वो हम बच्चों को क्या समझाएंगे कि यार ये हमने गलतियां की हैं माजी के अंदर, ये गलतियां की हैं, इसका ये खमियाजा हमने भुगता है, इतना बड़ा नुकसान उठा लिया है। और मैं पूरी इस्लाम की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, बताएं इतनी बड़ी शिकस्त हुई थी माजी में कभी, जो ये लेकर बैठे हुए हैं, और मुंह के ऊपर कालक मल ली हमने अपने। तो ये जब तक हम ये सारी जो खामियां कमजोरियां जो थी, ये जब तक नई नस्ल को नहीं बताएंगे चौधरी साहब, तो उनको कैसे हम सिखाएंगे, किस तरह से सिखाएंगे कि ये गलतियां हमने की थी, अब इन गलतियों को हमने दोहराना नहीं है, इनसे सीखना है, हमने स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो आई एम सॉरी टू से कि वो सारी गलतियां तो क्या हम उससे सीखते या उससे हम तो इस वक्त भी उन्हें दोहरा रहे हैं चौधरी साहब। देखिए हम किस समझ में जा रहे हैं, कहाँ से चल के कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और क्या हमें डर नहीं लगता यार कि हमने इतने नुकसान कर लिया? बलोचिस्तान में क्या सिचुएशन बन गई हुई है, एनडब्ल्यूएफ में क्या, सॉरी केपी के अंदर क्या सिचुएशन है। और फिर ये सारा मुल्क जो है वो जिस तरह से रेडिकलाइजेशन उसकी हो गई है, जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं, और जिस तरह से स्टेट ने ये मुल्ला के साथ जिस तरह का इत्तेहाद किया गया है, इत्तेहाद किया हुआ है, वो ठीक है भाई, हम इंडियंस को बहुत ललाटते हैं, अब हम उन्हें कहते हैं कि आपको दूध के दूल्हे दे ही हैं, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी तो जानकर देखना है ना। अब हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है चौधरी साहब, अब हमारा सर्वाइवल जो है एज ए नेशन जो है वो इस वक्त जिपटाइज्ड हो चुका है। तो हम किस तरह से हम झूठ बोलते रहे, मतलब हम इंडियंस को गालियां देते रहे, इंडियंस को कहीं आप ही जिम्मेदार हैं। ओ भाई इस तरह से तो नहीं ना चल रहा है। जब तक गिरबान में अपने भी झांके, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें चौधरी साहब, अपना शायद बात नहीं करें, उसके बाद देखें कि कहाँ खामी है, कहाँ गलत है हम लोग।
اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں. وہ وسیم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ یار جب تک آپ ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کے آئیں گے، سیکولرائز نہیں کریں گے ایجوکیشن کو، اس کو ہٹائیں. ملا یہ جس کو یہ ملا ہے، ملا ازم ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نہ ریلیجن ہے، نہ ہمارا اس بات سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے. یہ ملا ازم ہے، اس نے خاص مینٹیلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ کر کے الائنس کر کے تو اس کو امپوز کیا ہوا ہے پورے معاشرے کے اوپر، اور اس کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے. چوہی صاحب ہم ادھر ہی گھومتے جا رہے ہیں، ادھر ہی گھومتے جا رہے ہیں پچھلے 70-78 سالوں میں. مجھے بتائیں کہ ادھر ہی ہے اور بار بار وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں کون چلا رہا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اب ہم مزید اس کو ڈس ممبر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو کرتا دھرتا جی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر آگے بڑھیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. جی جی سر. اچھا وسیم صاحب، بٹ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. تو ایک تو ہمارے ہاں جو ریزولوشن ہے نا، لاہور ریزولوشن، اس کی تعریفیں بہت کی جاتی ہیں، اس کا بھی انالیسس نہیں ہوتا. اس میں واقعی اٹانومس اینڈ ساورن اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی. لوگ یہ بھی حیران ہیں کہ یا تو اسٹیٹ ساورن ہوتی ہے یا اٹانومس ہوتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتی بیک وقت. اور پھر اسٹیٹس کی بات کی گئی، اور خود مسلم لیگ کا 41 کا جو اجلاس تھا، آئی تھنک اٹ واز ہیلڈ ان مدراس، اس میں اس ریزولوشن کو بطور کریڈ کے اڈاپٹ کیا گیا تھا. لیکن سرپرائزنگلی اس کے کچھ عرصے کے بعد جناح صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ٹائپوگرافیکل ایرر تھی، یعنی ٹائپنگ کی ایرر تھی، ٹائپنگ کی غلطی تھی. تو اس پہ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی نے، جو خود آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک آفس بیئر تھے، لاہور میں رہتے تھے، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ہماری قومی جدوجہد. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جی ٹائپنگ کی غلطی تھی، یہ بڑی ہی غلط بات ہے. اٹ از ناٹ فیکچولی کریکٹ. جب آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا مدراس کے سیشن میں ایز اے کریڈ آف دا پارٹی، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹائپوگرافیکل ایرر تھی. اور کتنے عرصے کے بعد آپ کو پتا چلا بھائی یہ ٹائپوگرافیکل ایرر تھی، اور اتنی امپورٹنٹ ریزولوشن جس کو آپ کہتے ہو کہ جناب یہ تو ہمارا میگنا کارٹا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، تو اس کو آپ نے اتنا ایزیلی ڈسمس کر دیا. نہیں جی یہ تو ٹائپنگ کی غلطی تھی. اور پھر سر خود جناح صاحب نے ایٹ ون اسٹیج ہی الاؤڈ سہروردی ٹو گو فار انڈیپینڈنٹ بنگال. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کلکتہ نہیں ملتا تو ہمیں اس بنگال کا کیا فائدہ، یہ اکٹھا رہے. تو ٹو نیشن تھیوری کی بھی خلاف ورزی تھی کہ آپ آل انڈیا لیول پہ ٹو نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بنگال میں ہم اکٹھے رہیں گے. انہوں نے اپوز کیا پنجاب کی ڈویژن کو بھی، بنگال کی ڈویژن کو بھی. تو ایک طرف ٹو نیشن تھیوری کا نعرہ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بنگال میں بھی ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے، پنجاب میں بھی رہیں گے. اور لینگویج کا بھی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک، اور یہ انگریزی میں اعلان کیا تھا کہ اردو اینڈ اردو الون ول بی دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان. انگریزی میں یہ اعلان کیا، اور یہ بھی کہا کہ ایک قوم، ایک زبان کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو سر سوئٹزرلینڈ جو ہے چھوٹا سا ملک ہے، ان کی 4 آفیشیل لینگویجز ہیں، جن میں سے ایک جو ہے رومانش ہے جو 1% سے بھی کم لوگ بولتے ہیں، اس کو انہوں نے اسٹیٹ لینگویج رکھا ہوا ہے. کینیڈا میں 2 لینگویجز ہیں، اور جو فرینچ ہیں، فرینچ سپیکنگ جو لوگ ہیں وہ 25% ہے کینیڈا کی آبادی کا، لیکن فرینچ کو آفیشیل لینگویج کی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح سے بیلجیم میں دیکھ لیجیے، چھوٹا سا ملک ہے لیکن ان کی 2 اسٹیٹ لینگویجز ہیں. تو یہ جو ہے، کیا ان کو پتا نہیں تھا، دنیا کے حالات کا نہیں پتا تھا کہ بھئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک ہی زبان ہو تو آپ ترقی کرتے ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں، کیوں نہیں ہم آنیسٹی کے ساتھ، ایک دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے کہ بھئی یہ پرابلمز تھے. اور اگر ہمارے لیڈرز بھی تھے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ دے ور انفیلیبل. جو زندہ قومیں ہیں، جو ترقی کرتی ہیں قومیں، وہ اپنے لیڈرز کی بھی کرٹیسزم کرتی ہیں. کیا امریکہ میں جو ہے لنکن پہ اور واشنگٹن پہ کرٹیسزم نہیں ہوتی؟ مطلب کیا انڈیا میں گاندھی اور نہرو پہ کرٹیسزم نہیں ہوتی؟ تو یہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہے کہ نہیں لیڈرز آر ابو کرٹیسزم، اسپیشلی یور فاؤنڈر اور ادر ہیروز. تو why do we treat them like that? Why are they considered above criticism and infallible? بات یہ ہے کہ جن ملکوں میں سسٹمز ایوالو نہیں ہوتے، جن ملکوں میں کچھ سٹرکچرز نہیں بنتے، ادارے نہیں بنتے، وہاں پہ پھر ہیرو ورشپ ہوتی ہے. اور ہیرو ورشپ کے لیے آپ کو پھر ہیروز چاہیے، اور اگر ہیروز نہیں ہے تو پھر ہیروز کو گھڑا جاتا ہے، ہیروز کو بنایا جاتا ہے، ہیروز کو قوم کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، شخصیات کو سامنے لایا جاتا ہے.
تو ہمارا ایشو یہی ہے کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں بن سکے اس طریقے سے، ہمارے ہاں اس طریقے سے گورننس کے سٹرکچرز سٹیبل نہیں ہو سکے، آج تک بھی ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے۔ تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی آپ نے قوم کو کچھ آئیڈیلز دینے ہیں، قوم کو کچھ آپ نے آبجیکٹیوز سامنے رکھنے ہیں، قوم کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، تو پھر آپ یہی کہیں گے جی کہ اقبال جو تھا وہ اس نے خواب دیکھا، اور جناح جو تھا وہ اس کو ٹی وی ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ جد و جہد میں لگا رہا، اور لیاقت علی خان نے اپنی جان قربان کر دی، اور یہ اس قسم کی چیزیں پھر آپ اگر سچ نہ بھی ہوں تو گھڑ لیتے ہیں اور پھر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کا جو اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں بن سکے، تو ادارے نہ بننے کی وجہ سے ہم نے پھر ان کو شخصیات سے ریپلیس کر دیا، اور شخصیات ہی ڈومینیٹ کر رہی ہیں، ان کو بھی گھڑا گیا اور ان کو بھی تراشا گیا، اور ان کے ساتھ بھی من گھڑت باتیں منسوب کی گئیں، اور آج اب دیکھ لیں کہ ہم بس انہی کے سہارے ہم چل رہے ہیں کہ ہیرو ورشپ ہمارا ایک قومی مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ مر صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آج کل آپ عائشہ جلال کی کتاب ہے دا اسٹرگل فار پاکستان وہ پڑھ رہے ہیں، تو عائشہ جلال کا میں نے بھی انٹرویو کیا ہے، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دا سول اسپوکسمین، تو ان کا بڑا مشہور ایک تھیسس ہے کہ جی جناح صاحب جو تھے نا وہ پارٹیشن نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پارٹیشن واز ناٹ اے گڈ سولوشن ٹو دا کمیونل پرابلم، اس لیے کہ مسلمان جو تھے دور دراز گاؤں تک پھیلے ہوئے تھے اور پورے انڈیا میں پھیلے ہوئے تھے، تو پارٹیشن میں کیا ان کو ایک علاقے میں لانا ممکن تھا؟ تو ان کا خیال ہے کہ پارٹیشن واز ناٹ اے گڈ سولوشن، اور وہ جناح صاحب جو تھے نا وہ پارٹیشن نہیں چاہتے تھے، اور پارٹیشن واز امپوزڈ آن ہم، حالانکہ یہ پاکستان کا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے، جو ہماری آفیشیل ہسٹوریوگرافی ہے، اس کے بالکل مخالف ہے یہ، وہ نہرو کو بلیم کرتی ہیں پارٹیشن کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا میم یہ بتائیے کہ اگر نہرو پارٹیشن کے لیے رسپانسبل تھے تو کیا پھر پاکستانی ٹیکسٹ بکس کو یہ لکھنا چاہیے کہ جناح واز ناٹ دا فاؤنڈر آف پاکستان، اٹ واز نہرو؟ تو اس پہ بھی نہیں آئی وہ، نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں کیا کیا امپریشن ملا آپ کو عائشہ جلال کی اسکالرشپ کا، اور کیا ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ ان کی جو کتاب ہے یہ عائشہ صاحبہ کی جو آبزرویشنز ہیں ڈیفینیٹلی وہ بیس کرتی ہیں، اسٹرانگ ریزنز ہیں ان کے پاس۔ یہ وہی جناح ہے نا جو کسی وقت میں جن کو ہندوستان ہندوؤں اور مسلمانوں کا، وہ کانگریس کا اور مسلم، ان کو سفیر کہا جاتا تھا اتحاد کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو محمد علی جناح شاید اس پہ، میں آئی ایم آف دی اوپینین کہ شاید اس بات پہ کمپرومائز کر لیتے کہ ود ان دی سنگل ڈومینین میکسیمم مسلمانوں کو، جو میجورٹی ایریاز تھے ان کو میکسیمم اٹانومی جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی، اور ان کو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز ہو جاتے، مل جاتے تو، اور کانگریس کا رویہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ سسپیشنس کریٹ نہ کرتا کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ جناح صاحب جو ہے وہ اس بات پہ ایگریڈ ہو جاتے۔ لیکن چونکہ کانگریس کا رویہ جو تھا وہ سسپیشنس کریٹ کر رہا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ اس بات پہ متفق نہیں ہو رہے تھے کہ انہیں اگر کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز بھی دے دیے جائیں تو اس کے اوپر جو کانگریس ہے یا مستقبل کا جو آگے آنے والا ہندو طبقہ ہے یا حکمران طبقہ ہے، تو اس پہ وہ اس پہ قائم رہ سکے گا۔ تو ان قسم اس طرح کے جو ڈاؤٹس ہے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کیا کہ وہ ایک الگ وطن کے لیے جائیں۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا چودھری صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1971 کے جو واقعات ہیں اور جو ڈس ممبرمنٹ ہے پاکستان کی، دیکھیں اس میں 4 جو کریکٹرز ہیں چودھری صاحب، وہ میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں ڈس ممبرمنٹ کے لیے۔ ایک اس میں جو پاکستان کے ملٹری اس وقت کمانڈر ان چیف تھے یحییٰ خان سے، دوسرے اس میں ذوالفقار علی بھٹو تھے، تیسرے اس میں مجیبر رحمان تھے بنگلہ دیش کے، اور چوتھے اس میں میں ذمہ دار سمجھتا ہوں اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی، ان کو۔ دیکھیں ان کی آپ ذرا انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، ان کی ذرا ججمنٹ دیکھیں یحییٰ خان صاحب کی۔ یہ خود اس وقت امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں۔ یہ میں اس کا تھوڑا سا ایکسٹرنل اسپیکٹ بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت خود یہ صلح کروا رہے ہیں امریکہ کی چین کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جانتے ہیں کہ چین جو ہے وہ
उस वक्त उनके ताल्लुकात जो है वो इंतहाई खराब हो चुके हैं सोवियत यूनियन के साथ, और इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट कर लिया है। वो डेफिनेटली ये उनकी सोच को नहीं पढ़ सके कि इंडिया जो है वो उसकी क्या इंटेंशन है इन सारे वाकयात के हवाले से। और वो अमेरिका जो कि एग्जॉस्टेड हो चुका है चोई साहब, जो कि वियतनाम के अंदर वो 20 साल की जंग में वो मतलब 15 साल से वहां पे लड़ रहा है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी मदद के लिए आएंगे और वो US-6 जो है वो वहां पर इंडिया के ऊपर आकर अटैक कर देगा। और वो फिर कोल्ड वार में वो एग्जॉस्टेड हो चुका है वियतनाम में लड़कर, उससे पहले उसने इतनी बड़ी जंग लड़ी है वहां पे नॉर्थ कोरिया में, तो उसके बाद वो एक और जंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर छेड़ देगा। तो ये जी बहुत सारी जी मिसकैलकुलेशन और बिल्कुल, जजमेंट थी जी कि उस बिल्कुल चीज को समझ अपना ही नहीं सके। बट साहब बात बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। असल में तो इतने कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल सिंपल था कि शेख मुजीब और अवामी लीग इलेक्शन जीत गए थे, आप उनको पावर दे देते, सारा मसला ही खत्म हो जाता। तो तो बहरहाल पावर दूसरा जो है ना, पावर जी ट्रांसफर आप क्यों डिले कर रहे थे? पावर ट्रांसफर जी इसलिए डिले कर रहे थे कि आप अपने हाथ से इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते थे। वो यही जी साहब जो थे वो जनरल रानी साहब के साथ वहां पे याशियां करते थे, शराब पीते थे और वो सारा कुछ करते थे, ठीक है। और उसके बाद वो कौन चाहेगा सर कि ये इस तरह की जब आपको प्रिविलेजेस जो है हासिल होती है तो उनसे दस्तबरदार होना। तो इस काम के लिए उन्होंने एक पूरा मुल्क जो है उसकी जो सर्वाइवल थी उसकी दाव पे लगा दी और उसको तोड़ के रख दिया। एग्जैक्टली वो एक बंदा दिन रात शराब के नशे में वहां पे धोते होकर पड़ा हुआ है औरतों को साथ लेकर, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाएगा। वो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतनी बड़ी जंग जो है वो इंडिया जैसी जो इतनी बड़ी ताकत है उसके खिलाफ लड़ेगा। आप एक 1600 किलोमीटर दूर आपका एक विंग है, वहां पे एक सिविल वॉर आपने छेड़ दी है और आप समझते हैं कि वहां पे आपकी स्ट्रेटजी, आप इस काबिल हैं, इस पोजीशन में है कि एक स्ट्रेटजी वहां पे बनाए और उस सारे मामले को पॉलिटिकली जो है वो रिजॉल्व कर सके। तो सर ये सारी बातें तो लिखी हुई हैं तारीख के अंदर, मैं कोई अपनी तरफ बिल्कुल से तो सर, नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक हम बिल्कुल इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, ना इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी, मतलब इनकी सारी जजमेंट, सारी असेसमेंट जो थी वो सारी की सारी फॉल्टी थी चौधरी साहब। ना बिल्कुल सही। इनको इंटरनल पॉलिटिक्स चलानी है, ना इनको बंगालियों को अपने साथ मिलाकर रखना है। मुझे ये बताएं 6 पॉइंट्स बिल्कुल मतलब नॉन प्रैक्टिकेबल है, लेकिन किसने कहा है कि उस पर पॉलिटिकली बातचीत नहीं हो सकती थी? उसमें बातचीत करनी चाहिए थी, जबकि वो बिल्कुल मुजीबर रहमान साहब एक से जायद बार कह चुके थे कि मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे मेरी पावर ऑफ ट्रांसफर तो करो ना। मैंने इलेक्शन जी जीता है डेमोक्रेटिकली, मैं इलेक्शन जीत कर आया हूं और मेरा ये हक बनता है। और आप उस तरफ इस तरफ आप एक पॉलिटिकल लीडर जुल्फकार अली भट्टो साहब जो है वो कहते हैं जी कि मैं आप उधर, मैं हम इधर आप उधर, और उसके बाद जो भी इधर से जाएगा वहां पर पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने के लिए मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो जो इधर साहब इसमें हम तो उधर मुल्क नहीं तुम, चलती। जी इधर हम हमारे, उधर तुम, ठीक है जी, और जी जो जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो इस तरह जी मुल्क तो नहीं ना चलते चौधरी साहब। इन सारे जी जो सारे करेक्टर्स हैं इन सबको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, इनको बाहर लाना पड़ेगा, लोगों को बिल्कुल बताना सही, पड़ेगा कि ये करतूत करते रहे हैं और इस वजह से हमारा बिल्कुल मुल्क टूटा है। और उसके बाद आखिर में वो इंडिया का एक अपना किरदार था, उसकी एक अपनी कॉन्स्पिरेसी से हम उससे भी इनकार नहीं कर सकते। ये देखें ना, मुक्ति बानी वालों को किसने तैयार किया था सर, किसने ट्रेंड किया था? वहां पर जो बेचैनी थी, रेस्टलेसनेस थी, उसको उसको इंडिया ने कैच तो किया, एक्सप्लॉइट तो किया ना। और उसके बाद मुफ्ती बानी को वहां पे तैयार करके, आर्म्ड करके, ट्रेडिंग करके तो वहां भेजा। हम ये बात बिल्कुल बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान आर्मी को वहां पर इतनी अट्रॉसिटीज नहीं करनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ इस बात को, ये पॉलिटिकल इशू था, पॉलिटिकली हल होता। लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मुफ्ती बानी ने नॉन बंगालियों के साथ जो वहां पर मुजालम किए हैं, तो वो भी तो भूलने वाली नहीं है चौधरी साहब। हमने पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है कि वहां पर बिहारियों की औरतों के साथ उन्होंने इज्तिमाई रेप किए हैं, उनका इज्तिमाई कत्ल किया है और वहां पर उनके सीने तक वो उतार के ले जाते थे। इस कदर नफरत भरी थी और इस कदर वो नफरत इनको इंडोक्ट्रिनेटेड करके वहां पे भेजते थे। तो वो भी अपनी जगह पर एक सच और हकीकत है। तो जी जिसका जो रोल है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें बाहर लानी चाहिए। इसमें इंटरनेशनल जी कॉन्स्पिरेसी भी थी, इसमें इंटरनल हमारी नाकामियां भी थी, इसमें हमारा जो नेबर था उसकी भी एक प्लॉट थी, वो सारा कुछ मैकेनिशंस हमें नजर आ रही है, वो सारा कुछ कर रहा था। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, और भाई आप कुछ ना करें, आप इनसे हाथ जोड़ के कहें कि ऑफिशियली जो है वो हम उधर कमीशन रिपोर्ट जो है वो ही जारी कर दें, ताकि जी हम अपनी नस्लों को तो पढ़ाने वाले जी बने कि यार देखो ये हुआ था, ये पढ़ लो भाई, बिल्कुल ठीक, और इसमें जरा डिटरमिन कर लो और पैरेलल्स बना लो कि माजी में ये हुआ है और आजकल ये हो रहा है, अब पैरेलल्स जी तलाश जी कर लें।
اور اس سے نتائج اخذ کر کے جو صحیح راستہ ہے وہ آپ اختیار کر لیں. جی سر. بالکل. اچھا وسیم صاحب اب کنکلوڈ کرتے ہیں. تو بٹ صاحب نے جو بات کی نا کہ بنگالیوں نے بھی زیادتیاں کی لیکن وہ 16 دسمبر کے بعد زیادہ تر ہوا, تو ٹھیک ہے اس کو بھی لانا چاہیے, لیکن اس کا بیسک کاز جو تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سمپل سا مسئلہ تھا کہ وہ الیکشن جیتے تھے, آپ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے تھا ان کے مینڈیٹ کو. اور دوسرا میرے خیال میں فیلئر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو ایلڈر اسٹیٹسمین تھے, انٹلیکچوئلس تھے, پیٹریوٹک پاکستانی تھے, دے کیپٹ کوائٹ. دیکھیے اس وقت کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ جو تھے, چودھری خلیق الزمان, پھر چودھری محمد علی, سر عبدالرشید جو پہلے چیف جسٹس تھے, مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار, اشتیاق حسین قریشی, یہ زندہ تھے. دے ڈڈ ناٹ اسپیک اپ. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنی زیادتیاں وہاں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو رہا ہے, تو دے ڈڈ ناٹ اسپیک اپ. اور دیکھیے ہمارا میڈیا جو تھا وہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا, کتنا سچ انہوں نے چھپایا عوام سے, اور آج تک معذرت نہیں کی انہوں نے کہ بھائی ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہ بائسڈ ہیں, وہ انیکوریٹ ہیں. دیکھیے نیو یارک ٹائمز نے ایک سال کے اندر اندر معذرت کی تھی کہ ہم نے عراق کے ایشو پہ, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ, we were misled, we were believed into this thing and we are sorry to our readers. لیکن ہمارے میڈیا نے آج تک اس پہ نہیں کی معذرت. دوسرا بٹ صاحب نے بات کی تھی کہ جناح صاحب جو تھے نا وہ چاہ رہے تھے اٹانومی, پروونشل اٹانومی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو یہ اٹانومی جو اتنی امپورٹنٹ تھی ان کے لیے اس کو انہوں نے بالکل بھلا دیا. اور NWFP میں آپ دیکھیے کہ ود ان اے ویک این الیکٹڈ گورنمنٹ واز ڈسمسڈ. اس کے بعد پھر سندھ میں جو تھا, سندھ میں جو چیف منسٹر تھے ایوب کھوڑو, ان کو ڈسمس کر دیا گیا. تو وہ اگر چیمپئن تھے پروونشل اٹانومی کے تو پھر ان کو پروونشل اٹانومی کی پاکستان بننے کے بعد بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی. یور فائنل ورڈ پلیز. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز تھے جن کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے یہاں پہ, انہوں نے بھی بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں, اور ان کے کردار میں بھی ہمیں دوغلا پن نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان جو بنا بعد میں اس کے جو مختلف صوبے تھے وہاں پہ تو وہ یہ کہتے تھے جی کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان علاقوں میں ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن پنجاب اور بنگال میں وہ اکٹھے رہ سکتے تھے, یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے. لیکن خود انہوں نے اپنا ایک گھر رکھا ہوا تھا بامبے میں جہاں پہ کہ وہ جا کے بعد میں رہنا چاہتے تھے, تو وہاں تو وہ رہ سکتے تھے. اور جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے تھے ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ لائل سٹیزنز بن کے رہیں اس ملک کے, ہندوستان کے, یعنی وہ لائل سٹیزنز بن کے وہاں رہ سکتے تھے ریاست کے, مگر ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے تھے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں ہمارے جتنے بھی مختلف لیڈرز ہیں ان کے کردار میں نظر آتی ہیں. تو چونکہ وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار تھے اور خود ان میں اپرچونزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, تو اسی کا نتیجہ ہے آج ملک جس حال میں ہے اور جس مقام پہ کھڑا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک اپرچونسٹ بن چکا ہے, اور ہر بندہ محض یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مفاد کس چیز میں ہے. اور یہ چیز آپ کو ایک عام آدمی سے لے کے ایک ٹاپ لیول کے لیڈر تک میں نظر آتی ہے. تو جن لوگوں کے کرداروں کو ہم نے ایمولیٹ کیا ہے ان کے اپنے کردار اس قسم کے تھے, تو پھر عام ایک پاکستانی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جی شکی. جی تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, تھینک یو وسیم صاحب. جی جی سر وسیم صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. محمد علی جناح کا یونائٹڈ انڈیا کے ساتھ مسئلہ جو تھا وہ میجورٹیرین ہندو رول کا تھا. دیکھیں ایک چھوٹی سی اقلیت کو آپ نے ایک بڑی نیشن بنا دیا, وطن حاصل کر لیا, ایک الگ ہوم لینڈ لے لیا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو سب جو بلنڈرز شروع ہو گئی اور جو ایک لمبی سیریز ہو گئی ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی, تو اس نے ہمارا جو ہے نا وہ جو ستیہ ناش مارا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں صرف پرابلم آ رہی ہے کیا کہ جب تک ہم سچ نہیں پڑھائیں گے, جب تک خود سچ فیس کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم اپنی غلطی کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ تسلیم کر سکتے ہیں, نہ ان کو سامنے رکھ کر اپنا جو فیوچر کورس آف ایکشن ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو یہ جو غلطیاں جو ہیں ان سے سیکھنے کے لیے ہمیں وہ سچ جو ہے اس کو خود بھی سامنا کرنا چاہیے اور اس کو آگے بھی پڑھانا چاہیے. جی سر بالکل ٹھیک. اور میرے خیال میں جو بہت اہم چیز ہے نا ہمارے لیے, ہمارے کریکولم میں جو ہونی چاہیے وہ کریٹیکل تھنکنگ سکلز ہے.
پھر آنےسٹی کے ساتھ ہم ہسٹری جی پڑھائیں, بالکل, اور اگر I ہم غلط agree. ہسٹری پڑھائیں گے تو ہمارا نقصان ہے, کسی اور کا نقصان نہیں ہے. سو تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, I تھینک یو agree. وسیم صاحب. Thank you, sir.